أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ظرف زمان، ظرف زمان کون کون سے ہیں؟ از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، منذ، قطو، اوزو، قبلو اور بعدو۔ اب از کیا ہے؟ از کس لیے آتا ہے؟ ماضی کے لیے ہے اگرچہ مستقبل پر داخل ہو، یعنی مستقبل پر بھی یہ داخل ہو سکتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ ماضی کا دے گا، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں۔ یعنی از جو ہے اس کے بعد جو فعل آئے گا وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا جملہ جو ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ از ہے تو اس کے بعد فعلیہ ہی ہوگا یا اسمیہ ہی ہوگا، جملہ دونوں آ سکتا ہے۔ جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، میں تیرے پاس آیا جب سورج طلوع ہوا۔ اب یہاں دیکھیے جئتک، یہ تو فعل ہو گیا میں تیرے پاس آیا۔ اذ طلعت الشمس، طلعتی، طلع کا معنی ہے طلوع ہونا یعنی نکلنا، طلعت الشمس یعنی جب سورج نکلا، تو طلع یہ فعل ماضی ہے۔ اب یہاں طلع سے پہلے از کا لفظ آیا، اور اوپر کیا بتایا گیا کہ از کے بعد جو جملہ ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی۔ تو طلعت الشمس یہ خود ہی ایک جملہ ہے، سورج طلوع ہوا، طلعت الشمس سورج طلوع ہوا، تو یہ تو ایک فعل ہے۔ تو یہاں یہ آپ کا از کے بعد جملہ جو ہے وہ فعلیہ کا آ گیا، اور اسمیہ بھی آ سکتا ہے، جیسے وَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ، اور جب سورج طلوع ہوا، یعنی جئتک یہاں بھی آپ شروع میں لگا لیں اپنی طرف سے، تو جئتک اذ الشمس طالعۃ۔ اب اذ الشمس، اذ تو ہے ظرف زمان کا جو لفظ ہے، اور الشمس یہ تو کوئی فعل نہیں ہے، یہ تو شمس جو ہے عربی میں سورج کو کہتے ہیں، اور سورج تو کوئی فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ تو الشمس طالعۃ یہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا خبر بن جائے گا، تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو از کے بعد آنے والا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اذا، یہاں زبر دینا چھوٹ گیا ہے، اذا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یعنی ماضی میں بھی اگر یہ داخل ہو گیا ہے تو معنی جو ہوگا ماضی کا وہ مستقبل کا کر دے گا۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ، اور جب اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور آتی کا اذا طلعت الشمس، آتی کا میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوا، یا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوگا، کیونکہ کیا کہا گیا کہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اذا تو یہ ظرف ہو گیا، اور یہاں طلع پھر یہ ماضی کا صیغہ آ گیا، اور کیا کہا گیا تھا کہ یہ مستقبل کے لیے آتا ہے۔ تو آتی کا جو ہے یہ تو مستقبل کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور کیا کہا گیا ہے کہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو آتیکا کا تو آپ رہنے دیں، یہ تو ہو گیا مضارع کا، لیکن اذا پھر ظرف زمان ہے، اور اس کے بعد جو جملہ ہے طلعت الشمس، یہ جملہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس میں فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی۔ تو ماضی طلع یہاں پر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طلوع ہوا، لیکن معنی کیا دے گا کہ میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا۔ تو طلوع ہوگا یہ مستقبل کا معنی دے رہا نا، فعل اگرچہ ماضی کا ہے لیکن معنی کس کا دیا؟ مستقبل کا دیا۔ اور کبھی مفاجات کے لیے بھی آتا ہے، جیسے خرجت فاذا السبع واقف، میں نکلا بس اچانک درندہ کھڑا تھا۔ یعنی اب یہاں کس چیز کا معنی دے رہا ہے؟ یہ بعید کا معنی دے رہا ہے، یعنی ہو چکا ہے کام، اس کا معنی دینے لگا۔ خرجت میں نکلا، فاذا السبع واقف تو درندہ کھڑا تھا، اچانک کا معنی دے دیا، مطلب میں جس وقت نکلا تو پہلے سے ہی وہ انتظار میں کھڑا تھا۔ پھر متا،
یہ شرط اور استفہام کے لیے آتا ہے۔ شرط اور استفہام مانا، شرط تو سمجھ رہی ہیں، کسی چیز کی شرط لگا دی جائے جہاں پر ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، اور استفہام کا مانا ہے سوال کرنا، جیسے متا تسم اسم، جب تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، تو یہ ہو گیا شرط کہ تم جب روزہ رکھو گے تبھی میں رکھوں گا، نہیں رکھو گے تو نہیں رکھوں گا، تو یہ شرط ہو گیا، یہ شرط کی مثال ہے۔ اور متا تسافرو، تم کب سفر کرو گے، تو اب یہ یہاں کوشچن مارک آ گیا، یہ سوال پوچھنے لگا، یہ استفہام کی مثال ہو گئی۔ کیفا، یہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی حالت کسی کی بتائے گا یا حالت کسی کی پوچھی جائے گی۔ کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسا، تو کیفا انتا، تو کیسا ہے۔ ای فی ای حال انتا، یعنی کہ کیفا انتا کا جو معنی ہے وہ ہے ای حال انتا، کہ تو کس حال میں ہے۔ تو کیفا کا معنی کیا ہوا کہ حال دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کی حالت پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ تم کس حال میں ہو۔ ایانا، یہ وقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی وقت پوچھنے کے لیے، وہ تو حالت پوچھ رہا تھا، یہ وقت پوچھے گا، جیسے ایانا یوم الدین، کب ہے جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن کب ہے، فیصلے کا دن کب ہے، تو یہ وقت دریافت کر رہا ہے کیونکہ قیامت کا دن اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ امسی، امسی جو ہے یہ گزرے ہوئے کل کو بولتے ہیں، جیسے جانی زید امسی، آیا میرے پاس زید کل، یعنی جو کل گزر چکا ہے نا اس کل میں زید میرے پاس آیا تھا۔ مز اور منزو، یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں، یعنی کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو وہ کام کب سے اسٹارٹ ہوا، وہ کام کب سے اسٹارٹ ہوا ہے، اس چیز کو اگر کوئی چیز بتا رہا ہے تو وہ مز اور منزو ہے۔ جیسے آپ دیکھتی ہوں گی کوئی بھی چیز ہے، کوئی گاڑی ہے یا کوئی بسکٹ ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ سنس، یعنی اس ٹائم سے یہ چل رہا ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کو بنایا گیا تھا 1950 میں تو لکھا رہتا ہے سنس 1950، تو یہ جو بتا رہا ہے نا وقت کو، اس ٹائم سے یہ چل رہا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے مز اور منزو آتا ہے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اس وقت سے ہو رہا ہے۔ جیسے ما رأیتہ مز یوم الجمعتی، کہ میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ ما رأیتہ، ما کا معنی نہیں، رأیتہ اس کو دیکھا، تو ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، مز یوم الجمعتی جمعہ کے دن سے، مطلب کیا ہوا کہ جمعہ کے دن سے ابھی تک میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور پوری مدت کے لیے بھی آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مز یومین، کہ میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا۔ تو 2 دن بتانے کا مطلب کیا تھا کہ پوری مدت بتا رہی کہ 2 دن مکمل ہو گئے ہیں، 2 دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو مز اور منزو ان دونوں کام کے لیے آتے ہیں۔ اور قطو، یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا۔ قطو کا معنی ہی ہوتا ہے ہرگز۔ اور ماضی منفی جو ہے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کی جب نفی کی جاتی ہے، انکار کیا جاتا ہے، تو اس انکار کو پکا بنانے کے لیے قطو آتا ہے۔ ما ضربتہ قطو، کہ میں نے اس کو ہرگز نہیں مارا، اپنی طرف سے بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اعوذو، یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل میں اگر کسی کام کو منع کیا جا رہا ہے تو اس کی تاکید کے لیے، جیسے لا اضربہ اعوذو، میں اسے کبھی نہیں ماروں گا۔ ہوتا ہے نا کوئی کام، جیسے آپ کی امی آپ کو کچھ کہتی ہیں، آپ کو وہ کام پسند نہیں تو کہتی ہیں کہ نہیں میں تو ہرگز نہیں کروں گی، میں یہ کام کروں گی ہی نہیں۔ تو مستقبل میں کسی کام کو اگر تاکید کے ساتھ منع کیا جاتا ہے تو اعوذو لگاتے ہیں۔ قبل اور بعد، قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد میں، جبکہ مضاف ہوں اور مضاف الیہ متکلم کی نیت میں ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یعنی قبل اور بعد جس وقت یہ مضاف بنیں گے، اور ان کا مضاف الیہ جو ہوگا وہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ جو بات کہنے والا ہے متکلم جو ہے وہ اپنے دل میں رکھے گا، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد ہی، کہ اللہ کے لیے ہی ہے معاملہ پہلے اور اس کے بعد، ای من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، یہاں
من قبل و من بعد، قبل کے بعد یہاں ہونا چاہیے تھا کل شیء، جیسے یہاں دیا ہے ای من قبلی کل شیء، ای کا معنی جیسے کہ، تو للہ الامر اللہ کے لیے معاملہ ہے، من قبل یہاں قبل کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا کل شیء، من قبل کل شیء، من قبلی کل شیء، و من بعد ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا من بعد کل شیء، یعنی ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد کچھ بھی ہے سارا معاملہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں کیا کہا گیا کہ قبلو اور بعدو جب کہ یہ مضاف ہوں، مضافل متکلم کی نیت میں ہو، تو قبلو اور بعدو جو آیت کریمہ ہے للہ الامر من قبل و من بعد، یہاں قبل اور بعد جو ہے یہ مضاف ہے، لیکن ان کا مضافلے لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں الگ سے لکھ دیا گیا کلی شیئن، یہاں قبل کے بعد کلی شیئن ہونا چاہیے تھا جو کہ اس کا مضافلے بنتا، تو مضافلے کو لکھا نہیں گیا بلکہ مضافلے کو چھپا کر کے رکھا گیا ہے نیت کے اندر، جیسے انا حاضر من قبل یعنی من قبل کا، متا تجیئنا بعدو یعنی بعد ھذا، جیسے کیا کہا گیا انا حاضر من قبل کہ میں حاضر ہوا اس سے پہلے، یعنی من قبل کا یعنی تجھ سے پہلے، یہاں جو قبلو ہے قبلوں پر جو پیش ہے نا یہ ساری بحث اس کے بارے میں ہے، قبلوں اور بعدوں پر جو پیش ہے اس کے بارے میں ساری بحث ہے، کیونکہ قبلوں اور بعدوں کیا ہے یہ مبنی ہیں، یہ سارے جو اسم ہم نے پڑھے ابھی ظرف کے از اذا متی کیف سارے جو ہیں یہ مبنی ہیں، اور مبنی جو ہیں وہ نہیں بدلتا، اس پر جو زبر زیر لگا ہے وہ وہی رہے گا ہمیشہ، لیکن اگر قبلوں اور بعدوں کے بعد مضافلے اگر لکھ دیا جائے گا تو یہ قبلو جو ہے یہ قبلی ہو جائے گا، جیسے کہ للہ الامر من قبل و من بعد میں تو لام پر اور دال پر آپ پیش دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے بعد جو لکھا ہے اے من قبلی کلی شیئن، تو یہاں من قبلی ہو گیا، من حرف جار ہے، اور حرف جار جب داخل ہوتا ہے کسی پر تو بعد والے اسم پر زیر لگا دیتا ہے، تو من قبلی یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ قبل کو یہاں مضاف بنائے ہیں اور کلی شیئن اس کا مضافلے یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں زیر ہو گیا۔ اسی طرح ومن بعدی کلی شیئن، یہاں بھی بعدو جو ہے وہ تو پیش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اگرچہ من حرف جار ہے، لیکن کلی شیئن جب آ گیا بعد کا مضافلے بننے کے لیے تو اس وجہ سے بعدو کا جو پیش تھا وہ حرف جار کی وجہ سے زیر ہو گیا۔ اسی طرح انا حاضر من قبل، من حرف جار ہے، قبلو کا جو پیش ہے اس کو زیر ہونا چاہیے تھا، من قبلی ہونا چاہیے تھا، لیکن جب تک قبل کے بعد کچھ بھی لکھا نہیں گیا، اس کا مضافلے نہیں لکھا گیا تب تک یہ پیش رہے گا، لیکن جب اس کا مضافلے ذکر کر دیا جائے گا تو یہ زیر ہو جائے گا، جیسے مضافلے اس کا کیا ہے من قبلی کا، من قبلی کا، اب قبل میں جب کاف لگا دیا ضمیر تو یہ ضمیر جو ہے یہ ہو گئی مضافلے، اور من کی وجہ سے قبلوں کا پیش جو ہے وہ زیر میں بدل گیا، آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، من قبلو تھا اور جب کاف لگ گیا قبل پہ مضافلے تو من قبلی کا ہو گیا، متا تجیئنا بعدو یعنی بعد ھذا، تم کب، متا تجیئنا بعدو تم ہمارے بعد کب آئے، یعنی بعد ھذا، اب یہاں جو بعدو ہے اس پر بھی پیش ہے، لیکن بعدو کے بعد جب ھذا لگ گیا ہے تو بعدو کا جو پیش تھا وہ زبر میں بدل گیا، تو یہ زبر میں بدل گیا کیوں؟ کیونکہ یہ جو متا ہے یہ ظرف زمان ہے، ظرف زمان یعنی کہ زمانے کو بتا رہا ہے، وقت کو بتا رہا ہے، اور وقت جو ہوتا ہے، زمانہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول، یعنی وہ رہے گا منصوب، ٹھیک ہے، منصوب جو ہوتا ہے اس پر زبر ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں بعدو جو ہے یہ بعدہ ہو گیا،
تو بس بات اتنی سی تھی یہاں پر، اتنا سمجھانے کے پیچھے مقصد تھا یہ کہ قبلو اور بعدو کا جو پیش ہے وہ پیش ہی رہے گا جب کہ قبلو اور بعدو کے بعد اس کا مضاف الیہ نہیں ہوگا۔ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں نا کہ حرف جار جب داخل ہوتا ہے تو بعد والے کو زیر لگاتا ہے۔ من حرف جار ہے لیکن قبلو ہے، اور من حرف جار ہے لیکن بعدو ہے۔ تو کیوں ہے قبلو اور بعدو؟ کیونکہ یہ یہاں مبنی ہے، اور اس کو اگر معرب بنانا ہوا تو قبلو کے بعد مضاف الیہ لکھنا پڑے گا، تو پھر یہ جو من ہے حرف جار اپنا عمل کرے گا اور پیش جو ہے وہ زیر میں بدل جائے گا۔ ظرف مکان، چلیے بہت زیادہ ہو جائے گا، اتنا ہی رہنے دیں اور محنت سے پڑھیں۔ اللہ آپ سبھی کو کامیابیاں عطا فرمائے۔